اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھ. کیا سارے سرکاری آفیسرز، کیا سارے سرکاری لوگ، کیا سارے سرکاری ملازمین واقعی ملک کی خدمت کر رہے ہیں؟ کتنا زبردست سوال ہے. ذرا سوچئے، آپ جاتے ہیں اسٹیٹ بینک میں، آپ جاتے ہیں کے ایم سی میں، آپ جاتے ہیں نادرا کے دفتر، آپ جاتے ہیں پاسپورٹ بنانے، آپ جاتے ہیں پولیس اسٹیشن، آپ جاتے ہیں ڈی سی آفس، ہر جگہ جاتے ہیں نا. ان ساری جگہوں پر ہمیں جانے کا اتفاق ہوتا ہی ہے، کام پڑتا ہے. منسٹریز میں جاتے ہیں، ہمارے ہاں جیسے کراچی ہے، سندھ ہے تو سندھ سیکریٹریٹ میں جاتے ہیں، پنجاب ہے تو وہاں جیسے کورٹ ہے تو کچہری میں جاتے ہیں، لاہور کی کچہری ہے. اسی طرح یہاں سٹی کورٹ ہے، اسلام آباد کی کچہری ہے، اسلام آباد والے ہیں. پشاور والے ہیں تو وہ پشاور کے سرکاری اداروں میں جاتے ہیں. کوئٹہ والے ہیں، گوادر والے ہیں، فیصل آباد والے، سب کو سرکاری اداروں میں جانا پڑتا ہے. بہنوں کو بھی جانا پڑتا ہے، بھائیوں کو بھی جانا پڑتا ہے. اب آپ غور کریں، جتنے سرکاری افسران بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارے جو تنخواہ لے رہے ہیں، تھوڑا سا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، جو تنخواہ لے رہے ہیں اس کو حلال کر رہے ہیں؟ ذرا سوچئے خود. اب میں آپ کو ایئرپورٹ کی مثال دیتا ہوں. دنیا کے قوانین کے مطابق ایئرپورٹ کا سسٹم بنتا ہے، چاہے وہ غریب سے غریب ملک کا ایئرپورٹ ہو، بنے گا اور اس کا نظام بنے گا تو انٹرنیشنل رولز کے حساب سے بنے گا. ہمارے ملک کے ایئرپورٹ کے بارے میں مجھ سمیت سارے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم 6-7 ملکوں کا چکر لگانے کے بعد جب اپنے پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، کیونکہ محمد بوٹا سامنے کھڑا ہوتا ہے، حاجی ولی محمد کھڑا ہوتا ہے. اب ہے تو سارے یونیفارم میں، لیکن تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کا سامان کھولو اور دیکھو اس میں کچھ ہلکا پھلکا نکلے تو ہمارا جیب بھاری ہو جائے، ہمارے سامان میں سے کچھ ہلکا پھلکا نکلے ان کا جیب بھاری ہو جائے. جب آپ پاسپورٹ آفس جائیں، اچھا نادرا پاسپورٹ آفس کچھ بہتر ہوگا، جہاں جہاں سسٹم کمپیوٹرائز ہو گیا، یعنی ڈیجیٹلائزڈ ہو گیا، جہاں مشین یا کمپیوٹر کام کر رہی ہے وہاں بہتر ہو گیا. جہاں انسان کا عمل دخل ہے وہاں پہ یوں چشمہ لگائے، بتا دیتا ہوں کہ یوں چشمہ لگائے ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ کام جلدی کروانا ہے نہیں کروانا. پھر جب وہ چشمہ اوپر کرتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، ان کے دل کی خواہش کیا ہے. وہ اپنی جو زیارت کروا رہے ہیں اپنے چہرے کی، خوبصورت چہرے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ ان کو اور زیارت کروا دیں. تو بھائی میرے، آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ دیکھیں، ہم آپ کے لیے آواز اٹھاتے نہیں اٹھاتے. میں نے پرسوں بھی بات کی کہ اگر آٹا ڈبل ہو گیا ہے 1 سال میں یا 1.5 سال میں، 5 سال میں 3 گنا ہو گیا ہے. 2017 میں غالباً آٹا تھا 34 روپے کلو، آج ہے 164 روپے کلو. تو 5 سال میں کیا 5 گنا ہو گیا؟ کیا تنخواہیں 5 گنا بڑھی؟ 2017 میں جس سرکاری ملازم، جس ایف آئی اے والے کی، جس پولیس والے کی، جس ٹریفک پولیس والے کی، جس منسٹری میں کام کرنے والے کی، جس پی ٹی وی میں کام کرنے والے کی، جس ایئرپورٹ پہ کام کرنے والی، کسی بھی سرکاری ملازمین کی تنخواہ 2017 میں اگر 20,000 تھی تو آج 1 لاکھ ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. 5 گنا نہیں بڑھی، آٹا 5 گنا بڑھ گیا ہے. تو ہم تو آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں نا کہ اگر یا تو مہنگائی کو نیچے لاؤ یا پھر تنخواہیں مہنگائی کے حساب سے بڑھاؤ. تو جب ہم آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو آپ کی جو حرکات و سکنات ہیں اس پر تھوڑی نکتہ چینی کرنے کا بھی تو رائٹ ہے نا. میں